بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں فعل مضارع کے حوالے سے تھی۔ فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے۔ مرفوع اور منصوب کی بات گزشتہ میں ہو گئی۔ آج کی بات فعل مضارع مجزوم کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلی بات کہ فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے، تو بتلائیں گے کہ جب بھی فعل مضارع کے شروع میں عوامل جزم میں سے کوئی ایک آ جائے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ جیسے ینصرو کے شروع میں آپ لم یا لمہ لا دیں تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ ینصرو سے لم ینصر، تو جو ینصرو تھا وہ ینصر ہو گیا۔ اس کے بعد اگر فعل مضارع مجزوم ہوگا تو کون کون سی علامت ہیں جو جزم کی علامت بنیں گی، تو بتلائیں گے 3 علامتیں ہیں۔ ایک کو سکون کہتے ہیں، دوسرے کو حذف حرف علت کہتے ہیں، تیسرے کو حذف نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض صیغوں میں لام الفعل کا ساکن ہونا جزم کی علامت ہوتا ہے، اور بعض صیغوں کے آخر سے حرف علت کا گر جانا لام الفعل فعل مضارع مجزوم کی علامت ہوتا ہے، اور بعض صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کا گر جانا فعل مضارع مجزوم کی علامت ہوتا ہے۔ اب یہاں تک بتلا دیا کہ علامت 3 عدد ہے: سکون، حذف حرف علت اور حذف نون اعرابی۔ اب یہ علامتیں کن کن افعال میں ہوتی ہے اور کون کون سے صیغوں میں ہوتی ہے، یہ جاننا ہے۔ تو فعل، آپ دیکھیے ایک مقدمہ عرض کروں کہ فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، یا فعل صحیح ہوگا یا فعل ناقص ہوگا۔ اب فعل صحیح نحو کی زبان میں کسے کہتے ہیں، فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل صحیح اس فعل کو کہتے ہیں جس کا لام الفعل حرف علت نہ ہو، اس کو فعل صحیح کہیں گے، جیسے نصرہ۔ اور فعل ناقص علم نحو کی زبان میں اس فعل کو کہتے ہیں جس کا لام الفعل حرف علت ہو۔ اب کبھی حرف علت واو ہوگا تو ناقص سے واوی کہہ دیں گے، کبھی یا ہوگا تو ناقص سے یائی کہہ دیں گے، کبھی الف ہوگا تو ناقص سے الفی کہہ دیں گے۔ تو اب یہاں پر بتلائیں گے کہ کون کون سی علامت کن افعال میں ہوتی ہے۔ اگر ہمارا فعل صحیح ہوا، یعنی کیا؟ یعنی ناقص نہ ہو، لام الفعل حرف علت نہ ہو، تو پھر پہلے، چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں صیغوں میں جزم کی علامت سکون ہوتا ہے۔ جیسے لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر۔ تو ان 5 صیغوں کو آپ دیکھیے کہ ان 5 صیغوں میں جزم کی علامت سکون ہے۔ اس کے بعد بتلائیں گے کہ اگر فعل صحیح نہ ہو بلکہ فعل ناقص ہو، یعنی لام الفعل حرف علت ہو، اب چاہے واو ہو، چاہے یا ہو، چاہے الف ہو، تو انہی 5 صیغوں میں پہلے، چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں صیغوں میں حذف حرف علت، یعنی حرف علت کا گر جانا آخر سے، یہ فعل مضارع مجزوم کی علامت ہوگا۔ اس کے بعد تیسری علامت نون اعرابی کا گر جانا، یہ 5 صیغوں میں ہوا کرتا ہے، یعنی وہ 5 صیغے جنہیں افعال 5 کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں 7 صیغے ہوتے ہیں۔ جب بھی عامل جزم آئے گا تو ان کے آخر سے نون اعرابی کا گر جانا جزم کی علامت ہوگا۔ اب ان مطالب کو کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ فعل مضارع مجزوم، مضارع مجزوم کی علامتیں۔ سب سے پہلے یہ بتلائیں گے کہ اگر فعل مضارع مجزوم ہوگا تو اس کی علامت کتنی ہوگی اور کون کون صیغے میں کون سی علامت ہوگی۔ فعل مضارع مجزوم کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت سکون۔ اب سکون کن صیغوں میں ہے؟ پہلے، چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں افعال سالم کے صیغوں میں۔ سالم کی جگہ صحیح کہے تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی اگر فعل صحیح ہوا تو ان 5 صیغوں میں جزم کی علامت سکون۔ مثال لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر۔ تو پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں صیغہ ہر ایک کی مثال دی ہے، اور فعل بھی فعل صحیح ہے، لہٰذا ان تمام 5 صیغوں میں جزم کی علامت سکون ہے۔ دوسری علامت حرف علت کا حذف کرنا، یعنی حذف ہو جانا۔ اب وہ کن افعال میں ہوتا ہے بتلاتے ہیں، فعل ناقص میں ہوتا ہے۔ افعال ناقص کے پہلے، چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں صیغوں سے حرف علت کا حذف ہو جانا یہ جزم کی علامت ہوتا ہے۔
اب یہاں بریکٹ میں بتلا رہے ہیں کہ چاہے وہ ناقص واوی ہو یعنی واو حرف علت ہو، چاہے ناقص الفی ہو الف حرف علت ہو، چاہے ناقص یائی ہو یا حرف علت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو حکم بتلایا ہے اسی طریقے سے جاری ہوگا۔ چاہے ناقص واوی ہو جیسے یدعو، چاہے ناقص یائی ہو جیسے یرمی، یا ناقص الفی ہو جیسے یخشا۔ مثالیں دے رہے ہیں ہر ایک کی۔ لم یدعو اس میں واو گر گیا، لم تدعو یہاں سے بھی واو حذف ہو گیا، لم ترمے یہاں سے یا گر گیا، لم ارمے یہاں سے بھی یا گر گیا، لم نخشا یہاں سے الف حذف ہو گیا۔ تو ان پانچوں صیغوں کو دیکھیے تو یہ کیا ہے؟ فعل ناقص تھے، لہذا یہ جب مجزوم ہوئے ہیں تو ان کے آخر سے حرف علت کا گر جانا فعل مضارع مجزوم کی علامت بنا ہے۔ اس کے بعد تیسری علامت نون اعرابی کا گر جانا، حذف ہو جانا۔ بتلاتے ہیں افعال خمسہ میں نون کا حذف ہونا، جیسے لم ینصرا، لم تنصرا، لم ینصرو، لم تنصرو، لم تنصری۔ تو یہ جو 5 افعال ہیں جو حقیقت میں 7 افعال ہوا کرتے ہیں، ان 5 افعال میں نون اعرابی کا گر جانا جزم کی علامت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر فعل مضارع منصوب ہوگا تب بھی افعال خمسہ میں نون اعرابی کا گر جانا نصب کی علامت ہوگا، اور اگر فعل مضارع مجزوم ہوگا تو وہاں پر بھی انہی افعال خمسہ میں نون اعرابی کا گر جانا جزم کی علامت ہوگا۔ تو کیسے پہچانیں گے کہ حذف نون اعرابی نصب کی علامت ہے یا جزم کی علامت ہے؟ تو ہم شروع میں عامل کو دیکھیں گے۔ عامل اگر عامل نصب ہے تو وہ حذف نون اعرابی نصب کی علامت ہوگا، عامل اگر عامل جزم ہے تو حذف نون اعرابی جزم کی علامت ہوگا۔ اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ جزم کے عوامل کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتلائیں گے کہ فعل مضارع کب مجزوم ہوگا، اس کے بعد ان عوامل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بتلائیں گے جب بھی فعل مضارع کے شروع میں عامل جزم میں سے کوئی ایک آ جائے تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ اب عوامل جزم اور عامل جزم کتنے ہیں تو بتلائیں گے 2 عدد ہیں۔ کچھ عوامل وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں جیسے لم لما وغیرہ، کچھ عوامل وہ ہیں جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں جنہیں ادوات شرط کہا جاتا ہے، جو 12 عدد ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ہر ایک کے بارے میں گفتگو کریں گے، بتلائیں گے کہ وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں، لم لما لام امر اور لائے نہیں۔ اب ان چاروں کے 2 طریقے کے عمل ہیں، ایک لفظی عمل ایک معنوی عمل۔ لفظی عمل یہ چاروں یہ کرتے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع کو مجزوم کر دیتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے جو عمل کرتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے، لم کچھ عمل کرتا ہے، لما کچھ عمل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لم کیا کرتا ہے؟ لم معنی کے اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے فعل ماضی کو ماضی سادہ یعنی ماضی مطلق میں تبدیل کر کے نفی کرتا ہے۔ جیسے نصرہ ینصرو کے معنی ہوتا تھا مدد کرنا، جب لم آ جائے گا لم ینصر یعنی اس نے مدد نہیں کی، تو یہاں پہ لم فعل مضارع کو ماضی سادہ یعنی ماضی مطلق میں لے کر گیا اور اس کی نفی کر دی۔ آپ دیکھیے ماضی سادہ کسے کہتے ہیں؟ ماضی سادہ وہی ماضی مطلق یعنی گزشتہ زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے اور یہ نہ معلوم کہ زیادہ عرصہ گزرا ہے، قریب میں ہوا ہے، بعید میں ہوا ہے، متوسط میں ہوا ہے، یہ نہ معلوم ہو، اسی کو ماضی مطلق اور ماضی سادہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لما۔ لما کیا کرتا ہے؟ لما معنی کے اعتبار سے فعل مضارع کو ماضی نقلی میں تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے اور اس کی نفی کرتا ہے۔ جیسے تعلم القراءۃ ولما یکتب، کہ اس نے پڑھا لیکن ابھی تک لکھا نہیں۔ تو کتبہ یکتبو یعنی لکھنا، یکتبو یعنی وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ابھی مضارع کا معنی ہے، لیکن جیسے ہی لما آیا تو لما فعل مضارع کو ماضی نقلی میں لے گیا کہ ابھی تک نہیں لکھا، ساتھ میں اس کی نفی بھی کر رہا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ آپ دیکھیے ماضی نقلی، ایک ہوتا ہے ماضی قریب، ایک ہوتا ہے ماضی نقلی، دونوں قریب قریب ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ماضی نقلی کسے کہتے ہیں؟ ماضی نقلی ایک ایسے ماضی کو کہتے ہیں جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا واقع ہونا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا اثر زمانہ حال تک باقی رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی نقلی۔
ایک ہوتا ہے ماضی قریب، اسی سے ملتا جلتا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب میں یہ ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں جو قریب کا زمانہ ہے اس میں ایک کام کا واقع ہونا سمجھا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماضی نقلی میں پہلے کام ہو چکا ہوتا ہے اور حال تک اس کا اثر باقی ہوتا ہے، لیکن ماضی قریب میں حال ہی میں جو ابھی زمانہ گزرا ہے تھوڑا دیر پہلے، اس میں فعل اور کام واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد لام امر اور لائے نہیں دونوں طلب کا معنی دیتے ہیں۔ ایک فعل کے ہونے کو طلب کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور ایک فعل کے نہ ہونے کو طلب کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لام امر طلب فعل کے لیے آتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، جیسے لیتق اللہ، چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، حاصل کیا جائے، پروردگار سے ڈرا جائے۔ لائے نہیں جو ہوتا ہے وہ فعل کے ترک کرنے کو طلب کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جیسے لا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کا عیب نہ نکالو، تو یہاں پہ ایک فعل کے نہ ہونے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کو عبارت سے پڑھتا ہوں آپ حضرات۔ جسم کے عوامل، جب جسم کے عوامل میں سے کوئی عامل فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بتلا رہے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے۔ اب عوامل کتنے ہیں، کتنے طریقے کے ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ عوامل جزم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اب وہ کتنے ہیں انشاءاللہ آگے بتلائیں گے۔ دوسری قسم وہ عوامل جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈیٹیل بتلا رہے ہیں کہ وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں 4 حروف ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ یہاں پہ یہ لفظ نہیں جو ہے نا، عربی میں نہی ہوتا ہے، جیسے نفی، نہی، مشی، لیکن اردو میں اس کو کسرے کے ساتھ یعنی نہیں پڑھا جاتا ہے، نفی پڑھا جاتا ہے، مشی پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے لائے نہیں۔ اب معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے کیا عمل کرتا ہے یہ تو واضح ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے ہر ایک کا عمل مختلف ہے، وہ کیا ہے وہ یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ لم کیا کرتا ہے، لم مضارع کو معنی کے اعتبار سے سادہ ماضی میں تبدیل کر کے اس کو منفی بنا دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لم فعل مضارع کو ماضی مطلق میں بدل دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی نفی بھی کرتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے لم ینصر احدن، کسی ایک نے بھی مدد نہیں کی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوا تو پہلی بات یہ کہ فعل مضارع کو ماضی مطلق یعنی ماضی سادہ میں لے کر گیا، گزشتہ زمانے میں لے کر گیا کہ کسی نے مدد نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفی بھی کر رہا ہے کہ نہیں کی ہے۔ لما معنی کے اعتبار سے کیا عمل کرتا ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ لما مضارع کو معنی کے اعتبار سے ماضی نقلی میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو منفی کر دیتا ہے، یعنی اس کی نفی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہ لما جب فعل مضارع پر آئے گا تو ماضی نقلی میں لے جائے گا، یعنی یہ بتلائے گا کہ زمانے گزشتہ میں ایک کام ہوا تو اس کا اثر زمانے حال تک ابھی بھی باقی ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، تعلم القراءۃ ولما یکتب، کہ اس نے پڑھا، کہ پڑھنا، اس نے پڑھا یعنی پڑھنا سیکھ لیا لیکن ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا، اس نے ابھی تک لکھا نہیں۔ تو آپ دیکھیے زمانے ماضی میں اس نے نہیں لکھا تھا اور وہ اثر نہ لکھنے والا ابھی بھی باقی ہے۔ اس کے بعد لام امر، لام امر مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو طلب کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لیتق اللہ المؤمن، با ایمان شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ مومن سے طلب کیا جا رہا ہے کہ وہ پروردگار عالم سے ڈرے۔ چوتھا اور آخری لائے نہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو طلب ترک فعل کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی جب بھی لائے نفی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو ترک فعل کو طلب کرے گا کہ یہ فعل نہیں ہونا چاہیے، جیسے لا تلمزوا انفسکم سورہ حجرات کی مثال دی ہے کہ اپنے آپ سے عیب نہ نکالو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے عیب کو بیان نہ کرو۔ ترکیب، یہاں پہ ایک مختصر سی ترکیب بھی کریں گے۔ لم ینصر، لم عامل جزم ہو جائے گا، ینصر جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم ہے اور اس کے جزم کی علامت آخر کا سکون ہو جائے گا۔ لے یتقے،
لے یتقی میں لام حرف جازم ہے اور یتقی فعل مضارع مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت حرف علت کا گر جانا ہے۔ اس کے بعد لا تلمزو میں لا لائے نفی لائے نہیں ہے، لا لائے نہیں ہے، اور تلمزو فعل مضارع مجزوم میں اس کے جزم کی علامت نون اعرابی کا حذف ہو جانا اور گر جانا ہے۔ اس کے بعد وہ عوامل جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔